جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو پس اس بیماری کا صبر کے ہاتھوں سے استقبال کر، اور جب تک مولا تعالیٰ کی طرف سے اس کی دوا آئے ٹھہرا، پس جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر کے ہاتھوں سے استقبال کر۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چڑھا لو۔ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ حسن ادب اور اس سے راضی رہنا سکھاؤ۔ روزہ رکھ اور جب تو افطار کرے اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے، ان کے ساتھ سلوک کر اور تنہا مت کھا، کیونکہ جو تنہا کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اس پر محتاجی اور تنگ دستی کا خوف ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ بخل اور نفاق سے پرہیز کر کہ یہ نہایت ذلیل اور بری خصلتیں ہیں۔ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرنا نہایت برا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنے سارے پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ قول بے عمل اور عمل بے اخلاص دونوں ہی ناقابل قبول ہیں۔ ہمارے غیبت کرنے والے ہمارے فلاح یعنی فلاح کسان ہے کہ ہم کو خراج دیتے ہیں اور اپنے اعمال صالح ہمارے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اولاً علم پڑھ اور عمل کر اور دوسروں کو علم سکھا، یہ صفتیں تیرے لیے تمام بلائیوں کو جمع کر دی گئی۔ جس نے تجھے تیری عیب بتائی، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینے پڑے گی۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسے گی دوسرے اور حساب دے گا تو۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ متقیوں و پرہیزگاروں میں تین اوصاف ہوتے ہیں: ایک، نیک کاموں کی ہدایت، دو، فحش سے پرہیز، تین، آخرت کی اصلاح اور درستی کی۔ عورت کی پاک دامنی اس کی شوہر کی خوشی کا موجب اور اس کے حسن کے باقی رہنے کا باعث ہے۔ گناہوں کی بچنا پہلے مردانگی اور پاک دامنی جوان مردی کی جڑ ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ عبادت توبہ کی بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اسے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔